ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دادو کے علاقے جوہی میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 350 کے قریب گاؤں ایسے ہیں جہاں پر پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے، اور وہاں کئی کلومیٹر دور لوگوں کو جانا پڑتا ہے پانی لانے کے لیے، اور بیچارے لوگ گدھا گاڑیوں پہ پانی لانے پر مجبور ہیں، کوئی اپنی سواری موٹر سائیکل وغیرہ پہ پانی لاتے ہوں گے، اور صاف پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مختلف بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں جو وقتاً فوقتاً رپورٹ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ 45 فلٹر پلانٹس وہاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور شاید کاغذوں میں تو لگ بھی چکے ہوں گے، لیکن وہاں پر صرف ایک ہی فلٹر پلانٹ نظر آتا ہے۔ پانی کا بحران بہت شدید ہو گیا ہے جوہی کے علاقے میں، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب سجاد پنور صاحب نے، جو کہ چیئرمین ہیں مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن دادو کے۔ بہت شکریہ آپ کا سجاد صاحب۔ مہربانی سر۔ سجاد صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ وہاں جو رہائشی ہیں، وہاں کے مقامی افراد ہیں، وہ کس پریشانی سے پانی وہاں لاتے ہیں اور کتنی دور انہیں جانا پڑتا ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ انٹرویوز موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ پہلے وہ ناظرین کو ہم دکھا دیں۔ تو ناظرین آپ سنیے کہ ان کی مشکلات کیا ہیں۔ ان کے انٹرویوز ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں، جس میں وہ اپنا مشکلات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، کس طرح سے بچے بڑے اپنا ٹائم نکال کر اور انہیں کتنی دور جاتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ روزانہ کا ان کا یہ معمول ہے۔ 350 کے قریب گاؤں، اتنی بڑی ایک آبادی، اور اگر پانی نہ ہو تو کس طرح سے وہاں پر یہ چیزیں ہوں گی، کیسے یہ چلے گا؟ سجاد پنور صاحب، آپ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ واقعی یہ 350 گاؤں ہیں؟ سر بالکل، پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ میٹرو نیوز کا، جس نے 2 مرتبہ مجھے موقع دیا ہے کہ دادو کے ایشوز پہ بات کر سکیں۔ ہم این جی او طور پہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور مخدوم بلاول ویلفیئر ایسوسی ایشن طرف سے جب ان علاقوں میں گئے، فلڈ کے دوران بھی گئے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی بنیادی سہولت وہاں پہ میسر نہیں ہے، جیسے کہ اسکول ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، سینٹر ہیں، کوئی کسی بھی طرح کا فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ جو ہے، وہ جو جینے کے لیے جو اہم ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ وہاں پہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہے۔ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ یہ 20 سال گزر گئے، وہاں پہ جابلو علاقہ ہے، کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، اور خاص طور پہ جو پانی کا ایشو ہے، تو پانی وہاں پہ کسی بھی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہاں پہ فلٹر پلانٹ نہ لگانے کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پہ نقل مکانی بھی شروع کر دی۔ ہم جب وہاں پہ گئے تو اندازہ ہوا کہ پانی کس طرح لوگ بھر رہے ہیں۔ تقریباً 42 کلومیٹر دوری سے پانی بھرنے جاتے ہیں، 42 کلومیٹر دوری سے پانی بھرنے جاتے ہیں، اور گدھے گاڑی پہ جاتے ہیں۔ جو وہاں کے بڑے مرد حضرات ہیں، وہ جاتے ہیں 42 کلومیٹر دوری پہ پانی بھرنے، اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اپنا گزر سفر کرنے کے لیے۔ وہاں پہ ہم نے فلٹر پلانٹ ہم نے خود بھی لگایا ہے، لیکن جو قصبوں ہے یا کاچھو کے علاقے ہیں، پٹ گل محمد ہے، یوسی پٹ گل محمد، مزار برگڑی، ان علاقوں میں ہم جب گئے تو کوئی ہینڈ پمپ وغیرہ یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فلٹر پلانٹ نہیں لگایا گیا ہے۔ ہم نے ایم پی اے وہاں پہ جو صالح شاہ جیلانی ہے، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جو پانی کی جو قلت ہے، ان کی وجہ سے لوگ یہاں سے نقل مکانی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو پانی نہیں ہے، اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہیلتھ سینٹر بھی نہیں ہے۔ دادو جو سٹی ہے وہ تقریباً 75 یا 80 کلومیٹر دور پہ ہے، اور جو 42 کلومیٹر مین روڈ پہ جو ان کا گاؤں دیہات جو آتے ہیں راستہ، وہ مکمل طور پہ ٹوٹے ہوئے راستے ہیں۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے تو وہ دادو تک پہنچنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور اس وجہ سے کئی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی ان کا ریسپانس نہیں آیا۔ ایم این اے رفیق احمد جمالی کیا کوئی ایسا ریسپانس نہیں آیا۔ جب اس طرف گئے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ 2019 میں وہ ڈان نیوز اور بی بی سی کی ایک رپورٹ، سروے رپورٹ تھی، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 350 گاؤں کا ان لوگوں نے ذکر کیا۔ اکثر پورے دادو میں پانی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جوہی میں بہت سارے گاؤں میں مسئلہ ہے، لیکن کہیں کہیں پہ این جی اوز نے وہ
کام کیا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ان کے لیے مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن یہ جو 350 گاؤں ہیں ان میں پانی نہیں ہے مکمل طور پہ. اس کی وجہ سے وہاں پہ بیماریاں جنم لیتی ہیں اور بیماریاں گیسٹرو کی بیماریاں ہیں. اس میں ایک ایسی ڈیزیز بتائی گئی ہے جو WHO زاہد ڈاوچ ہے 2019 کی رپورٹ میں اسے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آٹو امیون ڈیزیز بھی پیدا ہوتی ہیں. آٹو امیون ڈیزیز جیسے قوت مدافعت ختم ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر وہ بون ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں یا آرتھرائٹس ہوتی ہے, گردے کی بیماریوں پہ حملہ ہوتا ہے. جب قوت مدافعت ہی ختم ہو جاتی ہے تو کئی بیماریاں وہیں پہ حملہ آور ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ وہاں پہ کیا نہریں بھی نہیں ہیں, نہری سسٹم بھی نہیں ہے, وہاں نہروں سے بھی پانی نہیں آتا؟ سر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر ایسے نمائندے ہیں جو کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کرتے, نہ ہی زرعی پانی جو ہوتا ہے کہ وہی کوئی ذریعہ بنائے کہ لوگوں کے ذریعے پانی زمین کے لیے بھی بنے. وہاں پہ جو نہریں ہیں وہ کئی سالوں سے پانی اس میں آتا ہی نہیں ہے. وہ جو سم اس کا کہتے ہیں جو 20 سال 10 سال پہلے سے جو نہریں بنی ہوئی ہیں اس میں سم کا پانی آتا ہے. وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی سینڈ کی تھی جس میں لوگ 8 فٹ 7 فٹ کی گہرائی میں وہ پانی دکھا رہے ہیں ناظرین کو, پانی بھرتے ہیں اور وہ پانی مکمل طور پہ گندا ہوتا ہے. پانی 8 فٹ کی جو سم کا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ انتہائی گندا ہوتا ہے. جو جانور پیتے ہیں وہ وہاں کے انسان پانی پیتے ہیں. تو نہر جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہے. تو یہ 350 گاؤں یہ کتنے کلومیٹر ایریا پر ہیں؟ سر یہ جوہی سارے جوہی کے ہی جوہی کا علاقہ ہے اور جوہی کا بہت بڑا ایریا ہے. تقریباً جیسے ہم ککڑ کہتے ہیں, ککڑ کا ایک علاقہ ہے, وہ مین روڈ ہے دادو سے لنک روڈ پہ, وہ تقریباً 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر جبل تک پہنچتا ہے. گاؤں ہے 350 جو گاؤں جو بتا رہا ہوں. تو ان کے بیچ میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بتایا گیا کہ کوئی ہینڈ پمپ لگایا ہو یا فلٹر پلان لگایا. البتہ اس کو بتایا گیا تھا BBC رپورٹ میں, رفیق احمد جمالی نے بتایا کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے 45 لگائے گئے ہیں اور پبلک ہیلتھ کی طرف سے لگائے گئے ہیں 24 فلٹر پلان لگائے گئے ہیں, واٹر سپلائی لگائی گئی ہے. لیکن ہمیں کہاں لگائے انہوں نے؟ ہم نے جب سروے کیا, ہم نے جب دیکھا ہے تو وہاں گل ببر میں ایک فلٹر پلان لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ 350 جو گاؤں بتائے گئے کہیں پہ بھی ہمیں وہ فلٹر پلان نظر نہیں آئے ہیں. آج وہ بتا رہے ہیں کہ کووڈ-19 آیا تھا, اس کی وجہ سے ہم نے کام کو روکا, لیکن کووڈ-19 کو بھی ختم ہوتے یہاں پہ 3 سال ہو گئے لیکن اب تک وہاں پہ پانی کی سہولت میسر نہیں ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے. تو آپ کی NGO کیا کرتی ہے اس حوالے سے؟ آپ نے کوئی پلان بنایا وہاں پہ پانی فراہم کرنے کا لوگوں کو؟ سر حالیہ میں ہم نے ایک مزار برگڑی میں ہینڈ پمپ لگایا ہے, اپنی تنظیم کی طرف سے ہینڈ پمپ لگایا ہے. وہاں پہ بدقسمتی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو نچلی زمین میں فٹ پانی جاتا ہے وہ تقریباً 400 فٹ نیچے پانی جاتا ہے اور نکلتا ہے. ہم نے جو لگایا 240 فٹ تک پانی نکالا ہے اور 1200 گاؤں میں ایک ہینڈ پمپ, آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 لوگ 30 گھروں کو فائدہ دے سکتا ہے پورے دن میں. 1200 لوگ ہیں, 1200 لوگوں کو لیے کوئی پانی کی سہولت وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہم نے ایک گل ببر ہے جہاں پہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ وہ پانی لوگ گندا پانی بھر رہے ہیں اور وہ اس جو ہے سم نالا ہے وہاں سے وہ پانی بھر رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہمارا ایک ڈونر بھی تھا, اس نے 16 لاکھ کی لاگت ہم نے وہاں پہ معلوم کیا اتنا لگے گا, لیکن وہاں پہ جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ اس گاؤں میں پورے ایریا میں وہ پانی 400 فٹ پہ بھی میٹھا نہیں نکلتا. تو وہاں کا ایک علاقائی بندہ ہے, اس نے ہمیں وہ زمین بھی دی, کہا کہ یہاں سے آپ پانی کو کھینچ کے جاؤ, وہ 5 کلومیٹر ہے. تو ہم نے سوچا کہ ابھی 5 کلومیٹر جب ہے تو وہ پھر کچھ فیور ہم گورنمنٹ سے بھی لیتے ہیں. تو وہاں کا جو ایک CN ہے ان سے ہم نے بات کی ہے, DC سے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے. خود صالح شاہ جیلانی ہے وہاں پہ, ہمارا MP ہے, صالح شاہ جیلانی MP ہے وہاں پہ, ان سے ہم کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. ہاں میرا رابطہ ہوا پیر مجیب الحق MPA سے, وہ میرے سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. تو وہ میں نے ان سے بات کی کہ یہ یہاں پہ علاقے کا یہ مسئلہ ہے, ہمیں صرف آپ پائپ لائن دے دو. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ آئل اینڈ گیس کمپنی کے کئی فنڈ آیا ہے, گورنمنٹ سے MPA کے فنڈ الگ ہے وہاں پہ موجود ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پائپ لائن ارینج کر کے دے دے. کئی کال میسیجز کرنے باوجود بھی صالح شاہ جیلانی نے کوئی رپلائی نہیں دیا, نہ ہی مجھے اب تک کوئی DC یا XCN کی طرف سے کوئی رپلائی ملا کہ کوئی نہیں ہم کہ آپ کو ہم جو نا وہ پائپ دیتے ہیں اور آپ یہ لوگوں کے لیے سہولت میسر کریں. تقریباً 1400 گھر ہیں وہاں پہ گل ببر میں جہاں پہ یہ پانی گندا پانی پیتے ہیں.
چلیں ناظرین ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کے جو مکین ہیں وہ کتنی مشکل سے پانی لا رہے ہیں اور کہاں کہاں سے انہیں پانی لانا پڑتا ہے. ان کے کچھ ہمارے پاس انٹرویوز موجود ہیں, وہ انٹرویوز آپ کو دکھاتے ہیں. کتوں پانی بھرنے پہ؟ بور کو پانی بھرانے دے دورے لطف خانے بور کو باہر. اچھا کتنا پرے وہ؟ تقریباً 3 کلومیٹر پرے ہے با. اچھا ایڈے پانی کو نہیں گھٹ سکا؟ ایڈے پانی اساں کن کونی کو بابا. اچھا بیا کیے پیندو بلا پانی روپ سے؟ بس بیا کونی بس یہ پانی بھراندو سفر گزری جلدا پہ مال متائے گھر دے لے پانی ہے بیا تو کچھ کو نہیں کو اساں کن. غریب مانو اساں یہ وتو تے بس روزی کر دے گاڈی تے پانی بھرے دے وتو یہ گاڈی تے پانی بھرن میں دے تو اساں جو روزی ہلی ویندی پی. اچھا مسئلہ یہ ہی اساں نال بیا کیڑا کم کار کرندو؟ بیا کم کار کون گاڈا ہلندو بار چاندو یا بو چاندو یا جہاں پہ کٹ کٹ تھی وہ چاندو بابا. اچھا ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے. ॻोठ में बाज़ार बुर्गी में तमामु घणी न तालीम आहे न सिहत आहे न को का सहूलियत मौजूदु आहे ऐं पाणी जी वॾी तमामु घणी जेका आहे परेशानी आहे. हिते पाणी मौजूदु न आहे ऐं महांगाई जे करे मर्द वीचारा कमाइण था वञनि त पाणी हिते ॿारनि खे ई मायूं वीचारियूं प्यारियुनि थियूं त पाणी जे करे तमामु घणी बीमारी थिए थी. मासी छा परेशानी आहे? पाणी इतना पानी बिठा को नहीं चरा पानी 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 तो संग इतना मौजूद को नहीं पानी जेकना पानी पिलंदे पियो इहो जेकना बारे को क्या तकलीफ है? पानी पानी तव्हां वटि हिते मौजूदु न आहे? हिते पाणी आहे जो नलको लॻल आहे? हाणे छा थो थिए ॿारनि खे पेरनि सां? तव्हांजी अपील आहे त तव्हांखे मिठो पाणी ॾिनो वञे, सहूलियत ॾिनी वञे जीअं पाणी पी ॿारनि जी सिहत सही रहे. जीअं त इहा जे पाणी जे लाइ परेशानी जे लाइ आया आहिनि हिते पाणी जी तमामु जेका का बि सहूलियत न आहे. ख़ुदा पाणी ॾियो इन ॿारनि जी सिहत बचायो. जंहिं करे जेको आहे तव्हांजो पाणी ख़तमु थी वियो ऐं हिन ॻोठ वारनि लाइ जेको आहे पाणी हिकिड़ो ॾाढो अनलभ थी वियो आहे. ऐं हिननि ॿुधायो आहे त असां 3.5 या 4 किलोमीटर दूरीअ ते जेको आहे असां मुरीद मबरे या किथां जेको आहे पाणी भरण वेंदा आहियूं ऐं उहो पाणी जेको आहे बरननि ते माण्हू ही पाणी भरंदा ऐं हिन तरीक़े सां पाणी भरंदा. हिते खॾ खोटींदा आहिनि, इन खॾ खोटे करे हिते पाणी भरींदा आहिनि ऐं हिते जेको आहे ही पाणी हितां जो पाणी जेको आहे ही भरींदा आहिनि. ही खॾ हीअं खोटींदा आहिनि. वरी जी नाज़रीन आपने देखा कि कितनी मुश्किल और परेशानी में है वहाँ के अवाम, लेकिन वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को, वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया को, वहाँ के DCs को किसी को कोई फ़िक्र नहीं है लगता है. वरना ये मसला जब इतने अरसे से है तो वहाँ उसको हल करने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए हैं. वहाँ पर हमने रब्ता करने की कोशिश की है MPA जनाब साले शाह जिलानी साहब से, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है. और जनाब रफ़ीक जमाली साहब जो MNA हैं वहाँ इलाके के, उनसे भी हमारी टीम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनसे भी रब्ता नहीं हो पा रहा है. तो जनाब सजाद साहब ये फिर सूरत हाल में बेहतरी कैसे आएगी? सर बेहतरी इस सूरत में आई, एक तो मैं ये जो आपने वीडियो देखी है ये अगर कोई एहतजाज करते हैं इनको एहतजाज का हक भी नहीं है. अगर ये एहतजाज करते हैं तो रातों रात इनके जो मर्द हजरात हैं वो थानों में कैद हो जाते हैं. वहाँ पे जब मैं ये एक वीडियो मैंने बनवाई थी और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से भी ये 70-80 किलोमीटर दूरी पे और बिल्कुल जाबलू इलाका है.
وہاں پہ میں نے یہ جب ویڈیو بنائی تھی تو کئی تھریڈ اس ویڈیو میں بھی مجھے ملے، یہ کہ آپ اپنا کام NGOs کا کام کریں، آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے تو پھر آپ کو لیے مشکلاتیں پیدا ہوگی، کو ورکرز کے تھرو یا کسی جو رشتہ داروں کو کال آتی ہے کہ آپ اس طرح کے کام نہیں کریں. تو آپ اندازہ لگے میں ایک سوشل سماجی ورکر ہوں کہ اہم ذمہ وار ہوں، تو مجھے بھی تھریڈ ہوتے ہیں، تو ان گاؤں والوں کے لیے کیا حالات ہوں گے. بہتر تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے پیر مجیب الحق نے کہا کہ یہ کئی فلٹر پلانٹ کے لیے پیسہ آیا ہے، ان پہ اگر کوئی ذمہ وار شخص ہے یا علاقہ ہی کوئی احتجاج یا کوئی بڑا کوئی انقلاب ہی آئے تو ان کے دماغ ٹھکانے پہ آئے اور وہ یہ فلٹر پلانٹ یا جو واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں وہ کام کریں، ورنہ یہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں. جتنا بھی فنڈنگ آتا ہے وہ صرف اپنے جیب میں رکھتے ہیں. پاکستان میں تو وڈیروں نے برباد کر رکھا ہے عوام کو، وہ تو ان کو اپنا غلام ہی سمجھتے ہیں آج تک بھی. آج کے دور میں بھی وہاں پہ وڈیرا شاہی اتنی ہے کہ وہاں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو احتجاج کا بھی حق نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتا. بالکل سر ایسا ہے. جوئی میں کچھ وقت پہلے اسی طرح کے لوگوں نے احتجاج تھانہ پولیس تو ان کے گھر کی لونڈی ہوگی نا، پھر پولیس بھی کیا کرے؟ وہ ان کی اوتاقیں ہیں. تھانے میں تو بندہ کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے راتوں رات اٹھا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے کیسز لگ جاتے ہیں ان پہ، جیسے وہ کرمنل ہو بڑا. بہت ہی افسوس کی صورتحال ہے. ظاہر ہے اس پہ گورنمنٹ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوگا، خود وہ کیا منتخب نمائندے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اس پہ؟ بہرحال آپ بحیثیت ایک سماجی کارکن اور سماجی رہنما کے، آپ کا کیا آگے پلان ہے؟ آپ اس صورتحال میں ان لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں سر؟ یا کیا آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ ہو، کیا سپورٹ ہو کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہو سکیں؟ سر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لیٹر کے ذریعے DG کو بھی انفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ ایشوز ہیں بڑے، جو بیماریاں ہوتی ہیں وہاں پہ. جیسے کہ ہمارے سامنے ایک کیس آیا ڈاگ بائٹ کا، تو وہ پورا اس نے جو نا بندے کی ٹانگ کو جو بائٹ کیا اور اس کی وجہ سے بڑا ایک زخم بنا. تو وہ تقریباً اس وقت شام کے 5 بجے تھے، تو وہ شام کے 5 بجے بھی سٹی میں نہیں آ سکا، صرف اس لیے کہ واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ واپسی آ کے اپنا گھر میں آ سکے کوئی ٹریٹمنٹ پبلک کروا ٹرانسپورٹ وہاں کوئی نہیں آتی، کوئی بس پبلک ٹرانسپورٹ صرف 2 ٹائم میں وہاں پہ جاتی ہے، ایک صبح کے ٹائم میں، ایک دوپہر 2 یا 2:30 بجے کے بعد جاتی ہے، باقی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اور ٹرانسپورٹ آپ کو میں روڈ کے حالات بھی بتاؤں کہ وہ جو گدا گاڑی ہے وہ اگر 42 کلومیٹر میں بھی صبح 8 بجے جاتے ہیں تو شام کو 4-5 بجے واپسی آتے ہیں، اور اس کے بچے پورا دن لگ جاتا ہے. روڈز بھی نہیں ہے وہاں پہ، پینے کا پانی کا بڑا ایشو ہے، ہیلتھ ایشوز ہے. اسکول آپ کو میں دکھاؤں تو آپ کو حیرانی ہو جائے گی کہ وہاں پہ اسکول جو ہیں وہ ان کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے نہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی آفیسر جاتا ہے، نہ ہی جو نمائندہ ہے، جو منتخب نمائندہ، نہ ہی ان کو ٹینشن ہے کہ اسکول آباد رہیں اور بچے تعلیم حاصل کریں. تو ہر طرح سے وہاں پہ مشکلاتیں بہت ہیں. چاہتے ہوں گے بچے پڑھیں ہی نہ، ہمیشہ غلام ہی رہیں ساری زندگی ان کے. ان لوگوں نے پالیسیاں شروع کر دیں گے ورنہ. بالکل وہاں کے نمائندے اور حکومتی سطح پہ پالیسی یہ بنائے کہ یہ غلام بن کے رہیں، اور جب غلام بن کے رہیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح جیتتے آئیں گے اور حاکمیت کرتے رہیں گے. ہم جو اپنی تنظیم کی طرف سے کوشش میں وہاں پہ یہاں کئی میڈیکل کیمپس لگائی ہیں، فلڈ میں ہم نے جا کے کام کیا ہے. اس وقت ہینڈ پمپ جو ہم نے مزار بھروگڑی میں لگایا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے جو وہاں پہ سب سے زیادہ جو قلت ہے گل ببر میں، وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں پائپ لائن وغیرہ دیتے ہیں تو ہم وہاں پہ ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی پہنچائیں گے. اسی طرح مختلف گاؤں میں کوشش میں کر رہے ہیں، کچھ ڈونرز بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے ذریعے ہم مختلف گاؤں میں پانی پہنچائیں گے انشاءاللہ. کیا اپنی آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اپیل کریں گے یا کیا لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری بات یہ کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ دادو کے اندر ان لوگوں نے اتنا خوف پھیلایا ہوا ہے MNA اور MPA نے، جس کی وجہ سے اکثریت خاموش ہے. اتنے بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں جس پہ کوئی بندہ بولتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک یہاں دادو کے لوگ اپنا آواز بلند نہیں کریں گے، اپنے حقوق پہ بات نہیں کریں گے، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاکمیت بھی کرتے رہیں گے اور اسی طرح ظلم بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا سجاد پوار صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اور ناظرین، آپ نے دیکھی صورتحال، دادو کے علاقے کی صورتحال. اور ویسے تو سندھ کی بات کی جاتی ہے کہ سندھ میں بڑا کام ہوا ہے اور حکومتی جماعت نے بڑا کام کیا ہے، لیکن کیا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا کام کیا ہے اور آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ کتنا
خیر خواہ ہیں آپ کے، عوام کے کتنے خیر خواہ ہیں، اور کس حد تک لوگوں کے جینون مسائل جو ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے میں کس حد تک سنجیدہ ہیں، آپ خود اس کا فیصلہ کریں. اور اگر آپ ہمیں کسی اور مسئلے کی طرف نشاندہی کرنا چاہتے ہیں اور یا ہمیں کوئی معلومات بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں واٹس ایپ کیجیے. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے آپ کے پاس، اور یہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے ہے، کالنگ کے لیے نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.